رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے تو آپ نے فرمایا، ان دونوں درختوں کے پاس جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے درختوں سے یہ بات کہی تو ہر ایک درخت اپنی جڑ سے اکھڑ کر دوسرے کی طرف گیا اور دونوں اکٹھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے قضائے حاجت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، اب جا کر درختوں سے کہو کہ اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ میں نے درختوں کو یہ پیغام دیا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب سجدہ کرتے تو حضرت حسن آپ کی پشت انور اور گردن مبارک پر بیٹھ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے آرام سے سارے اقدس اٹھاتے، کہیں حسن گر نہ جائیں۔ جب آپ نے نماز مکمل فرمائی، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے حسن مجتبی کے ساتھ وہ لطف و کرم کیا کہ اس سے پہلے کرتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ دنیا میں میرا پھول ہے، یقیناً میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ علم یعنی دین کم ہو جائے گا، جہل زیادہ ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہوتے ہوئے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے، اے رب، یہ نطفہ قرار پایا ہے، اے رب، اب علقہ یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے رب، اب مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے، اے رب، لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب ہوگی۔ اسی طرح سب باتیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہیں، دنیا میں اس کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔